الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، ہمارے اس ملت کے نونہال بچوں بچیوں، اللہ پاک کا ہم سبوں کے اوپر بڑا فضل اور اس مالک کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آج ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس جلسے کا نام ہی سیرت النبی رکھا گیا۔ اب ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر صاحب عقل، اے بھائی بچے لوگ خاموش ہو جاؤ، میں زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں باتیں ختم ہو جائیں گی، پروگرام بھی ختم ہو جائے گا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس لیے 5-10 منٹ خاموشی کے ساتھ بیٹھیے اور خاموشی کے ساتھ سنیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ابھی شروع ہی میں جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے استاذ جناب مولانا جمال اکبر صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو بہت سی راتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی کیسی ہو، ہم جب گھر میں رہیں تو کس انداز سے ہم رہیں، جب باہر نکلیں تو ہمارا باہر نکلنا کس انداز سے ہو، ہمارے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کس انداز سے ہو، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا کس انداز سے ہونا چاہیے۔ ہم جب راستے میں چلیں تو کس انداز سے چلیں، ہمارا پہناوا اوڑھاوا، ہم جو پہن رہے ہیں کپڑے، اس جلسے کا نام ہی سیرت النبی رکھا گیا۔ اب ہر آدمی
ہر مسلمان، ہر صاحب عقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ابھی شروع ہی میں جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے استاذ جناب مولانا جمال اکبر صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو بہت سی راتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی کیسی ہو، ہم جب گھر میں رہیں تو کس انداز سے ہم رہیں، جب باہر نکلیں تو ہمارا باہر نکلنا کس انداز سے ہو، ہمارے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کس انداز سے ہو، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا کس انداز سے ہونا چاہیے۔ ہم جب راستے میں چلیں تو کس انداز سے چلیں، ہمارا پہناوا اوڑھاوا، ہم جو پہن رہے ہیں کپڑے، میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے اعضاء و جوارح صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میل کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ آج ہم سیرت النبی کا جلسہ کرنے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے داڑھی کو سنت قرار دیا۔ آپ دیکھیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر رہے ہیں کہ نہیں۔ بھائی یہی تو سیرت ہے۔ داڑھی رکھنا یہ سنت مؤکدہ اور واجب کے درجے میں ہے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سیرت کو چھوڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے منازل طے کر لیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم میں سے بہت سے نوجوان بھی ہیں، بہت سے جوان بھی ہیں، بہت سے بوڑھے ہیں جن کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، لیکن اب تک استورا چل رہا ہے، اب تک داڑیاں منڈائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک سنت جو اعضاء و جوارح سے ٹپکتے ہیں کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، ہم جب راستے میں چلیں گے تو لوگ ہمیں پہچانے بھائی، کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے لوگ پہچان لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں کپڑے کیسے پہننا چاہیے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہمارا جو کپڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کپڑے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمارا پیچھے کا پورا حصہ نماز میں کھل جاتا ہے۔ نماز تو گئی ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی گئی۔ حالانکہ آدمی جب نماز پڑھے تو مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے نیچے تک ڈھکنا اس کے لیے فرض ہے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا؟ یہ قرآن، یہ حدیث، یہی تو سیرت ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو ہیں سیرت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے۔ اب یہ غور کیجئے اپنے اوپر، کیا ہم گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے تو پہلے سلام کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم علی من عرفت ومن لم تعرف، اور خود قرآن مجید میں حکم بھی دیا گیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سلام کرنے کے بہت فوائد ہیں۔ آدمی جب سلام کرتا ہے تو گھر والوں کو دعا دیتا ہے۔ گھر والوں کیا کرتا ہے بھائی؟ دیکھیے، ایک سنت کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں، ایک سنت حدیث میں آتا ہے، اگر
ایسے وقت میں جبکہ سنت مٹ رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے وقت میں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب ہم داخل ہوں تو گھر میں سلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ ایک فائدہ کیا ہے سلام کے اندر؟ کہ آدمی جب سلام کرتا ہے تو گھر والوں کو دعا دیتا ہے۔ بھائی سلام کرتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو۔ ایک آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے ماں باپ کو یہ دعا دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کے اندر یہی تو کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت تو یہی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو دعا دے دو۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے، آج سیرت النبی کا جلسہ ہے، ہر آدمی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور گھر والوں کو چاہیے سلام کا جواب دے دو، تاکہ جو آدمی سلام کیا آپ کو دعا دے رہا آپ بھی اس کو دعا دے دیجیے۔ اسلام کی تعلیم تو بہت ہی نرالی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دیکھیے نبی کی سنت کو آپ نے اپنایا، خیر خواہی مل گئی، بہتری مل گئی، بھلائی مل گئی آپ کو۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی سلام کرتا ہے تو ایک طرف سے دعا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں گے تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص آ گیا ہمارے گھر، یعنی فلاں آدمی، ابو آ گئے، دادا آ گئے، بھیا آ گئے، یہ پتہ چل جاتا ہے گھر والوں کو۔ تو گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو حجاب کرنا چاہیے، وہ اپنے حجاب میں آ جاتی ہیں، ان سے جو ملنے کا طریقہ ہے اس انداز میں رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک سلام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم نے غلط طریقے سے اسلام کو سمجھنا شروع کیا ہے، ہم اسلام کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو وہاں ہم بتائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، میں اس کا ترجمہ کروں گا تھوڑی سی بات اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے ایک نمونہ دے دیے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو تم نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ تو اس طریقے کو اگر نہ اپنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آج ہم موبائل پر، آج ہم ٹی ویوں پر، چینلوں میں ہم نبی کے طریقے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بزرگان دین علماء کرام کی آپ بستی میں شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں پر خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے، جہاں سے ہم سیرت سیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے ہمارا جو من کر رہا ہے اس من پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، اسلام نام ہے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने का। अगर हम एक झंडा उठा लिए तो क्या ये झंडा इस्लाम हो जाएगा? नहीं, इस्लाम नाम है नबी के तरीके को अपनाने का। इस्लाम नाम है बुराइयों के खत्म करने का। नबी क्यों आए? नबी तो इसलिए आए कि बुराइयां खत्म की जाएं और भलाइयां और नेकियां समेटी जाएं। आज हम सीरतुन नबी के जलसे में बैठे हुए हैं। हम इस्लाम को सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। मस्जिद से अजान की आवाज पहुंच रही है, लेकिन हम मस्जिद नहीं आ रहे हैं। अजान सुनकर मस्जिद आना यही इस्लाम है, यही दीन है। अजान सुनकर मस्जिद आना यही इस्लाम है, यही दीन है। अजान सुनकर अल्लाह की पुकार पर मस्जिद की तरफ दौड़ करके आ जाना, मस्जिद की तरफ चलना, ये इस्लाम है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, हम नबी के तरीके को अपनाएं। नबी जो हमें दे करके गए हैं उस तरीके को अपनाइए। हम चाहे जिंदगी नहीं, रब चाहे जिंदगी गुजारे। रब ने जो चाहा उस जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाइए। रब ने जो चाहा उस काम को, उस अहकाम को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खयारकुम अहासिनुकुम अखलाका, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। अखलाक किसको कहते हैं भाई? आज हमारे अखलाक बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अपने बड़ों की कदर नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि हमारी अखलाकी गिरावट है। आज दीन समझना नहीं चाह रहा है। भाई और बुजुर्गों, दीन को अपनाइए, रसूल के तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर बसाइए। रसूल का तरीका क्या है भाई? एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मा असाअ इलैक। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो आज हमारा क्या हाल है, आपस में बहुत इंतशार है। भाई भाई से लड़ा हुआ है, बाप बेटे से लड़ा हुआ है, माँ बेटी से लड़ी हुई है, बहू अपने सास से लड़ी हुई है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का खिलाफ हो गया है। आपस में इंतशार, नाइंतफाकी पैदा हो गई। लेकिन हमारे रसूल की, हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन क़तअका। कोई आदमी अगर तुमसे टूटना चाहता है, कटना चाहता है, तो तुम उससे जुड़ जाओ। कोई आदमी अगर तुमसे टूटना चाहता है, कटना चाहता है, तो तुम उससे जुड़ जाओ। ये रसूल की सीरत है, न कि आपस में इंतशार पैदा करो। कट रहा है, देख रहे हैं कि हमसे कटा जा रहा है, उससे मिलो। आखिर क्या बात है कि हमसे वो कट रहा है? अल्लाह के रसूल का फरमान है, सिल मन क़तअका, कि जो तुमसे कटना चाह रहा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे आइज़ो अक़रबा, हमारे पड़ोसी अगर हमसे कटना चाह रहे हैं, हम उससे बात करें। भाई हमसे अगर गलती हो गई है तो माफ कर दो। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स हक पर रहने के बावजूद अगर लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, तो मैं उसे जन्नत के बीच में घर दिलाऊंगा, जन्नत के वस्त में उसे घर दिलाऊंगा। तो भाई अगर झगड़े में लगे कि उसी की गलती है, तो आप ही कह दिए भाई हम ही से गलती हो गया, माफ कर दो, हमें जुड़ जाइए उससे, हमको माफ कर दो। अल्लाह के रसूल का फरमान है, सिल मन क़तअका, कि जो तुमसे कटे उससे तुम जुड़ जाओ। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाफ़ु अम्मन ज़लमक। भाई नबी की सीरत को बतलाना या बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। पूरी बुखारी, पूरी मुस्लिम पढ़ी हुई सीरत, पूरी सीरत है। ये चंद घंटे में, ये चंद लम्हे में पूरी सीरत को नहीं अपनाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? सिल मन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो कटे उससे जुड़ जाओ, जबरदस्ती मिल जाओ भाई, आपस में गले लग जाओ। वाफ़ु अम्मन ज़लमक। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुझ पर कोई जुल्म करे
کہ تم اس کو معاف کر دو. کیا کرو؟ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر دیا ہے تو ایک جھٹکے میں معاف کر دو. یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. کوئی آپ پر کوئی دو بات کہہ دیا, گالی دے دیا, اس کو سمجھا دے بابو گالی مت, اور تم نے جو گالی دی ہے میں نے معاف کیا. یہ نبی کا طریقہ ہے. جو کٹے اس سے جڑ جاؤ, جو رشتہ دار تم سے کٹنا چاہ رہے ہیں ان سے تم زبردستی جڑ جاؤ, اور یہ کہہ دو کہ ہم ہی سے غلطی ہو گئی. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ, اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یہ نبی کی سیرت ہے. جو برا سلوک کر رہا ہے, جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے, اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں. آج ہم اخلاق کو بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر اچھے اخلاق کیسے آئیں گے؟ ہم سچ کیسے بولیں گے؟ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں گے؟ راہگیروں کو راستہ کیسے بتلائیں گے؟ اچھا مشورہ کیسے دیں گے لوگوں کو؟ ہم بہتر کیسے بنیں گے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, ہماری یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. اور میں اب زیادہ بات نہیں کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوری دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے بھائی اور بزرگوں, ہم بھی اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کریں, ایسی سنت کو اپنائیں کہ ہم تبدیلی لائیں. آج ہم تبدیلی سوچتے ہیں کہ ہم جھنڈے گاڑ دیے پورے محلے میں, یہ اسلام ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, قرآن و سنت کی روشنی میں جانیے کیا یہ اسلام ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں کریں میری بات مانیے, نہیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیے. نماز پڑھنا یہ دین اسلام ہے, نماز کا چھوڑنا دین اسلام کے خلاف ہے. آج ہمارے بچے جھنڈے اٹھا کر کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں, یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کی پہچان ہے؟ نہیں میرے بھائی, نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. نبی کا طریقہ یہ ہے. آج جمع تو اسی لیے کیا گیا ہے, جن حضرات نے جمع کیا ہے اسی لیے جمع کیا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر, اپنے محلے کے اندر نبی کی سنت کو اپنایا جائے, نبی کی سیرت کو اپنایا جائے. بھائی اسی لیے جمع کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کیسے آیا جائے, ہم مرتے دم تک اللہ کے ہو کر کیسے رہیں, ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم لوگ مختصر دعا کر لیں اور انشاءاللہ دعا کے بعد اذان ہوگی اور 5 سے 10 منٹ کے بعد جماعت ہو جائے گی. آئیے دعا کر لیتے ہیں.